گھنٹوں سے مجالس مسلسل یہ سن رہے ہیں. اس مجلس میں آپ لوگ دور دور سے آئے. کتنی شدید گرمی ہے لیکن آپ پانی پی لیں گے. آپ میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پیاسا رہ جائے. اور اگر آپ مصائب میں روئیں گے تو کوئی آپ کو تازیانے مار کے روکے گا تو نہیں. ہائے علی و بطول کی بیٹی جب روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا. قیدیوں کو رونے کی اجازت نہیں. مجھ سے بے انتہا فرمائش بھی ممبر پہ آنے سے پہلے بھی ممبر پہ آنے کے بعد بھی یہ مسائل پڑھ دیجئے. یہ مسائل میں خود سوچ رہا تھا کون سے مسائل پڑھوں. آئیں ذرا چند جملے اسیروں کے سن لیجیے. بیویوں کے چند جملے پڑھوں گا, مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں. عزیزان گرامی, جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو مولا حسین نے جناب زینب سے کہا میری صندوقچی سے نئی بالیاں نکال. جناب مسلم کی یتیمہ بیٹی کو, مولا حسین کی بھانجی تھی, بہن کی بیٹی جناب رقیہ, جب سر پہ ہاتھ رکھا نا جناب عاتقہ کے تو جناب عاتقہ نے پہلا سوال کیا تھا, مامو جان میرے بابا خیریت سے؟ ہاشمی بچی تھی, عام بچی نہیں تھی, سمجھدار تھی, بہت چھوٹی تھی. کہا مامو جان آپ نے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ. مولا حسین علیہ السلام نے پیار کیا, بالیاں منگوائیں اور نئی بالیاں اپنے ہاتھوں سے پہنا اور جملہ کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی مامو زندہ ہے, میں جب تک رہوں گا آپ کو بہت محبت دوں گا, باپ کی شفقت دوں گا. اب ایک بچی قریب میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا, اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی. بچی کا نام تھا سکینہ. جب شام غریبہ آئی بچی نے کہا میں بھی یتیم ہو گئے, کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا. بس شمر نے ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. لیکن جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالے نا, بھئی میرا بھائی کہیں بے ہوش نہ ہو جائے, یہ چہرے پہ ماتم کر رہے ہیں, میں نے تو بھی مصائب شروع کیے, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. اگر میری طرف دیکھ کے میرا ایک جملہ سن لیں, میرا ایک سوال ہے, آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. ہائے جناب ربا, بیٹی کو تماچے لگتے بھی دیکھا, بالیاں چھنتے بھی دیکھا. اجرکم اللہ. بس بھئی جیسے ہی شمر ملعون نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا, جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا چچا عباس ذرا آگے دیکھیے. اجرکم اللہ. برداشت کر پائیں گے؟ بے مجھ سے یہیں پہ کہا کہ جناب سکینہ کے مسائل پڑھ دیجئے گا. پڑھوں مسائل نہ پڑھوں, 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. نہ اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت, نہ آپ میں سننے کی طاقت. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگ جاتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام, یہ مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی میں اور آپ روتے نا, آنسو خشک ہو جاتے ہیں. ہائے جناب زینب. اجرکم اللہ. بس بھئی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, 2 جملوں کی زحمت ہوگا. ایک بھائی نے کہا تھا مولا حسین کی 2 جملے پڑھ دیجئے گا. مولا حسین کی 3 وداعیاں ہیں, مولا سجاد سے,
جب کہا تھا سجاد میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرے. دوسرا جملہ کہا تھا سجاد میرے شیعوں سے کہنا کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن انہوں نے ترس نہیں کھایا، میرے بچے کو تیر مار دیا. مولا کی دوسری وداعی بہن سے ہے، جناب زینب سے، اور تیسری وداعی جناب سکینہ سے. بس جناب سکینہ کے 2 جملے سن لیجیے، اگر طاقت ہوئی تو میں پڑھوں گا آگے. جب مولا خیمے سے باہر نکلے، مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے نظر یمینا و نظر شمالا. مولا حسین نے پہلے بڑی حسرت سے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی بلند آواز سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا، ذرا آ کے دیکھیے میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ اور آنے کے بعد کہا بھیا ابھی زینب زندہ. بہن نے بھائی کا بازو پکڑا کہ میں سوار کرا دوں، زلجنہ پہ سوار کرا دیا. بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جو نہیں دیکھ سکتے ذرا آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. جناب سید الشہداء نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ زلجنہ کو اہل لگائی، زلجنہ آگے بڑھا. نام رسول خدا کی سواری تھی، نام تھا المیمون کا. میمون آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہتا، بے سوار جانور ہے، کچھ نہیں بولتا. مولا نے ایک مرتبہ کہا زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے. زلجنہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ زلجنہ کے آنسو بہنے لگے، قدموں کی طرف اپنے سر سے اشارہ کیا. مولا نے دیکھا زلجنہ کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بیوی لپٹی ہوئی ہے. مولا فوراً زلجنہ سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، بہت زیادہ پیار کیا. بھئی آپ کے گھر میں بھی شاید چھوٹی بیٹی ہوگی. مولا نے ایک مرتبہ پیار کیا اور کہا سکینہ بیٹی آپ خیمے سے باہر کیوں آئی؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئے. بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے مجھے پیاس نہیں. مولا نے بیٹی کو پیار کیا اور ایک جملہ کہا اے میری لخت جگر، میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا میں نانا کا دین بچاؤں گا، میں قرآن بچاؤں گا، میں رسالت بچاؤں گا. بیٹی میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا. کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا دو. حسین خاک کربلا پہ لیٹے بچی کو، چھوٹی سی بچی کو سینے پہ سلایا اور پیار کر کے کہا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کا ہے، کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا. لیکن بیٹی آج رات ماں جہاں سلائے سو جائیے، ضد نہ کیجیے گا، مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے. 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہوئی، 2 سے 4 منٹ کی زحمت. بھئی میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے، میرے بچے برداشت نہیں کر رہے. 2 منٹ کی زحمت میں نے تمام کیا. جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے، انبیاء کے واقعات سناتے تھے، بابا آپ ہمیشہ کہتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا ہے؟ بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی، آپ کے حصے میں قید آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کا زندہ. میں کہوں گا مولا سب بتا دے، بی بی آپ کے حصے میں شمر
تماچے، اونٹنی سے گرنا، بار بار تازیانے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام چھوٹی بی بی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی نیلا، کبھی سیاہ۔ نہیں روکے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون